الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھا پارہ سورہ النساء اور آیت نمبر 15۔ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فأمسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا واللذان یأتیانہما منکما فآذوہما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنہما ان اللہ کان توابا رحیما۔ انما التوبة على الله للذین یعملون السوء بجہالة ثم یتوبون من قریب فأولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما۔ معزز سامعین، سورہ نساء کی اس سے پہلی آیات مبارکہ کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے جائیداد کی تقسیم اور میراث کے حوالے سے اور مرد عورت کا حصہ، میاں بیوی کا حصہ، بہن بھائی کا حصہ، باقی عزیز و اقارب کا حصہ، اگر خدا نہ خواستہ ایسی کیفیت ہو جائے کہ مرنے والے کی اصل یعنی اس کے والدین، دادا، پردادا اور والد بھی نہ ہو، اور فرع یعنی بیٹا اور پوتا اور کوئی اس طرح کی بھی چیز باقی نہ ہو، اس کی میراث کس طریقے سے تقسیم ہوگی، وہ بڑی ہی شرح و بسط کے ساتھ اور بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ وحدہ لا شریک نے بات بتا دی، اور اس میں مرنے والے کو جائیداد کے حوالے سے اپنی زندگی کے اندر جو بھی کچھ کرے، لیکن اپنی جائیداد اگر وہ چاہتا ہے کہ میری وفات کے بعد، میری فوتیدگی کے بعد، میرے مرنے کے بعد تقسیم ہو، تو اللہ وحدہ لا شریک نے اس تقسیمات کے ساتھ ساتھ اسے تیسرے حصے کا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ اس کے حوالے سے وصیت کر سکتا ہے، اور قرآن نے یہ بات بھی بتائی کہ بھی جائیداد کی تقسیم یہ تجہیز و تکفین کے بعد، قرض کی ادائیگی کے بعد اور وصیت پر عمل پیرائی کے بعد، بشرطے کہ وہ تیسرے حصے سے زیادہ نہ ہو، اور بقایا جو ہے وہ اللہ تعالی وحدہ لا شریک نے سب کے حصص جو ہیں وہ الگ الگ جو ان کا بنتا ہے ایک ترتیب کے ساتھ، ایک طریقے کے ساتھ، ایک حساب کے ساتھ امت مسلمہ کو بتا دیا۔ اب اچانک اللہ وحدہ لا شریک نے رخ جو ہے وہ دیگر احکامات کی طرف پھیر دیا کہ قرآن کریم اس کی اگلی آیات بہت آگے جا کے پھر آپ دیکھیں گے کہ کلالہ کا ذکر آتا ہے۔ اب چونکہ عام اس سماجی زندگی اور خاص طور پر ہماری معاشرتی زندگی کے حوالے سے اللہ وحدہ لا شریک کچھ قاعدے اور قانون بتانا چاہتے ہیں، اور اس قاعدے اور قوانین سے پہلے اللہ تعالی معاشرے کے اندر پائے جانے والی بے حیائی اور بے راہ روی اور صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے لوگوں کے لیے کچھ سزائیں اور کچھ قوانین وضع فرما رہے ہیں۔ اب جو آیات مبارکہ میں نے آج تلاوت کی ہیں، بنیادی طور پر یہ اسلام کے ابتدائی دور کی باتیں ہیں، اور آج یہ حکم نہیں ہے۔ یہاں ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عارضی حکم یہ دیا ہے کہ فی الحال اگر کوئی عورت بے حیائی کا ارتکاب کرتی ہے، غلط کاری کے اندر ملوث ہے، تو اس کو اپنے گھر کے اندر قید کر لو،
اور پھر ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم آئے گا تو پھر اس پہ عمل کر لینا. یعنی یہ ایک وقتی اور ایک عارضی سزا تھی کہ اس عورت کو روک لیا جائے، اس کو سزا دینے سے پہلے اس کو گھر کے اندر قید کر دیا جائے. اب سورہ نور جب نازل ہوئی تو وہاں اللہ وحدہ لا شریک نے بدکاری کے حوالے سے اپنے احکامات اور اپنے قوانین بڑے واضح الفاظ کے اندر بتا دیے کہ سزا آ گئی، کہ اگر کوئی بندہ اس طریقے کا جرم کرتا ہے تو اس کی یہ سزا ہوگی. لیکن چونکہ اس وقت ابھی سزا کا نفاذ نہیں ہوا تھا، اعلان نہیں ہوا تھا، ایک وقتی ضرورت اور مصلحت کے تحت اللہ وحدہ لا شریک نے یہ عارضی ایک بند باندھا. اب یہ برائی ہے کیا چیز؟ بعض مذاہب کے اندر ایسا ہے کہ اگر غیر شادی شدہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اگر کوئی جرم ایسا کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بتقاضۂ فطرت ہے، اور چونکہ یہ ادا نہیں کر سکتا تھا، اور اگر اس نے اپنے طور پر کچھ ایسا ویسا کر لیا تو اس کو کس چیز کی سزا دی جا سکتی. ہاں، ان معاشروں کے اندر بھی، ان ادیان کے اندر بھی، ان مسالک کے اندر بھی، ان تہذیبوں کے اندر بھی یہ ضرور تھا کہ اگر شادی شدہ مرد و عورت کچھ جرم کرتے تو ان کے لیے کچھ سزائیں انہوں نے یقیناً طے کی ہوئی. لیکن اسلام چونکہ ایک پاک، صاف، مہذب اور معزز دین ہے، اور نسل ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی پاکی اور پاکیزگی پر ہی معاشرے کا دار و مدار ہے، تو اللہ وحدہ لا شریک نے یہ بات بتا دی کہ نسب کے اندر، حسب کے اندر کوئی خرابی نہیں ہونی چاہیے. اب اس کے لیے اسلام نے جو سزائیں مقرر کی ہیں، کچھ لوگ ان سزاؤں کو نعوذ باللہ وحشیانہ سزائیں کہتے ہیں، اور کچھ لوگ اس کے بارے میں کچھ اور اپنے بغض کا، اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں، کیونکہ انسان یہ تو چاہتا ہے کہ اس کے لیے اباحیت ہو، اور یہ بھی چاہتا ہے کہ اس پر جو پابندیاں ہیں، جو حدود اور قیود ہیں، یہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ بات اس کی صرف اپنی ذات کی حد تک ہے. وہ یہ آزادی اپنے بیٹے کو نہیں دینا چاہتا، اپنی بیٹی کو نہیں دینا چاہتا، اپنی بیوی کو نہیں دینا چاہتا، اور اپنی بہن اور اپنی ماں کو قطعاً نہیں دینا چاہتا. یہاں اس کا دوہرا معیار ہے. وہ اپنی ذات کے لیے تو یہ چاہتا ہے کہ اس کی لگام کو کھلا چھوڑ دیا جائے، اس کی رسیاں اتار دی جائیں، اور اس پر کوئی قدغن اور کوئی پکڑ نہ ہو، اور کوئی اس کے سامنے رکاوٹ نہ ہو، جو چاہے وہ کرے. اس کو ایک مثال کے ساتھ ہم واضح کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک نوجوان آیا، اور اس نے اسلام قبول کرنے کی خواہش کا اظہار کیا، اور ساتھ یہ بھی شرط رکھی کہ مجھے کچھ تھوڑی سی یہ عادت بھی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فداء ابی و امی و روحی، اللہ نے بہت خوبصورت انداز بیان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا. اوتی تو جوامع الکلم، آپ کا انداز بہت ہی شریفانہ اور بہت ہی مشفقانہ، اور بات ایسی کہ دل کے اندر اتر جائے اگر کوئی بندہ واقعی بات کو سمجھنا چاہتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھی دیکھو، تم جو کچھ کرتے ہو، کیا تم یہی عمل اپنی بیٹی کے لیے پسند کرتے؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ قطعاً نہیں. فرمایا کہ جس کے ساتھ کرو گے وہ بھی کسی کی بیٹی ہے. کیا تو اپنی بہن کے لیے، ماں کے لیے، یا باقی عزیز و اقارب کا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا؟ تو اس نوجوان نے بڑھ کر کہا کہ یا رسول اللہ ایسا ممکن نہیں. تو پھر فرمایا کہ تم اپنے لیے کیوں ایسے قاعدے اور ایسے ضابطے اور ایسے طریقے اور ایسے راستے پسند کرتے ہو جو تم خود سے دوسروں کو نہیں دینا چاہتے؟ تو آج ہمارا جو معاشرہ ہے، میں مغربی معاشرے کی بات نہیں کرتا، اس معاشرے کے اندر برائی
اس معنی کے اندر برائی ہے ہی نہیں. ان کو تو قانون یہ کہتا ہے کہ باہم رضامندی سے اگر کوئی اس گندگی کے اندر مرد و عورت ہاتھ ڈالتے ہیں تو دنیا جہان کا کوئی قانون انہیں سزا نہیں دے سکتا. ہاں جب جبر کی بات آ جائے تو قانون حرکت کے اندر آئے گا. جبکہ ہمارا دین اسلام یہ بات کہتا ہے کہ جبر تو بہت دور کی بات. اگر باہم رضامندی سے یہ دونوں فریق ایک حرکت کرتے ہیں تو یہ اللہ کی غیرت کو چیلنج کرنے والی بات ہے. اور ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ میری بیوی کے پاس کوئی اجنبی آدمی ہے اور میں نے اس حالت کے اندر اپنی بیوی کو دیکھا. لیان کی آیات کے شان نزول کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھئی 4 گواہیاں لے آؤ. وَإِلَّا حَدٌّ عَلَى ظَهْرِكَ، ایسا نہیں کرو گے تو پھر تمہیں سزا ملے. اس نے کہا یا رسول اللہ کہ میں گواہیاں کہاں سے لاؤں، میری غیرت کا یہ تقاضا ہے. آپ نے فرمایا کہ جتنی غیرت تم ہے واللہ اغیر منک، اللہ اس سے زیادہ غیرت والا ہے. یہ اتنا بڑا جرم کہ کسی انسان کو 100 درے لگانا اور شادی شدہ مرد عورت کو سنگسار کر کے اس کی جان ختم کر دینا، یہ کوئی آسان معاملہ نہیں. اور اللہ نے قانون یہ بنا دیا کہ 4 گواہیاں ہوں اور گواہ بھی سنے سنائے نہیں، نابالغ اور بیوقوف نہیں، سمجھدار ہوں، مسلمان ہوں، ذمہ دار ہوں، اور آنکھوں کے ساتھ انہوں نے اس بات کا مشاہدہ کیا. اور مشاہدے کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وضاحتیں کی ہیں میرے سارے بہن بھائی اس کو بہت اچھی طرح جانتے کہ کیفیت کو واضح الفاظ کے اندر وہ بیان کرے. اور پھر یہ بھی کہہ دیا کہ یہاں 2 سے کام نہیں چلے گا. عام معاملات کے اندر اگر معاملہ الجھ جاتا ہے تو 2 گواہیاں بہت ہیں. یہاں 3 کی بات نہیں کی، 4 کی بات کی ہے اللہ وحدہ لا شریک نے. کیونکہ انسانی جان، انسانی عزت و وقار معاشرے کے اندر کسی انسان کا زندہ رہنا اس تہمت کے بعد دوبر ہو جاتا ہے. تو اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ اگر 3 آدمی بھی اس بات کی گواہی دیں اور 4تھا آدمی ان کے پاس نہ ہو تو ان کو بھی اپنی زبان کو بند رکھنا چاہیے کہ جب تک 4 پورے نہ ہو جائیں اللہ کی حد کو قائم نہیں کیا جا سکتا. اگر 3 آدمی اس طرح کی بات کریں گے تو ان کو قذف کی سزا 80 کوڑے اور 80 درے اور 80 تازیانے ان پر لگائے جائیں. یعنی انسانی عظمت، انسانی وقار اور عزت کا اللہ وحدہ لا شریک نے بہت پاس کیا. تو آپ جانتے ہیں کہ اسلامی شریعت کے اندر چند واقعات ضرور نظر آتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سنگسار کیا. ماعز اسلمی کا واقعہ ہے، وہ ایک عورت غامدیہ کا واقعہ ہے، یا کچھ اور تاریخ اسلام کے اندر واقعات ہیں. لیکن آپ دیکھیے گا کہ کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ہے جو گواہیوں کی بنیاد پر جس کے لیے سزا کا حکم نافذ کیا گیا. ہاں یہ ان کا اندر کا ضمیر جاگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پاک کر دیجیے. کیونکہ جب انسان کا ضمیر جاگ اٹھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ دنیا کی سزا، حالانکہ پتا ہے اس کو کہ مجھے سنگسار کیا جائے گا، پتھر مارے جائیں گے، وادیوں کے اندر پھینکا جائے گا، اور اس وقت تک مجھ تک پتھر برسائے جائیں گے جب تک میری سانس باقی ہے. اتنی بڑی سزا قبول کرنے کے لیے ایک انسان اس لیے تیار ہے کہ وہ جانتا ہے کہ مالک یوم الدین، قیامت آنے والی ہے اور ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جب اللہ فیصلہ کرے گا. تو انسان یہ بات چاہتا ہے کہ آخرت کی سزا تو بہت بڑی ہوگی اور پوری دنیا کے سامنے شرمندگی کا بھی مقام ہوگا، تو کیوں نہ اللہ کی بارگاہ کے اندر ناپاکی کی حالت کے اندر پیش ہونے کی بجائے اپنے آپ کو پاک دامن کر کے، پاک صاف کر کے، اور جو بھی اللہ کی حدود و قیود اور سزا ہے
اس کو برداشت کر کے اللہ کے ہاں پاک اور صاف